بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ ملکی صورتحال معاملات اس قدر گمبھیر اور ایک دوسرے سے گنجلک اور جڑے ہوئے ہیں کہ کسی ایک ٹاپک پر بات کرنا ممکن نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک 7 فروری کو کالم لکھا تھا، جب خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی ہم جیل بھریں گے، جیلوں میں جگہ نہیں رہیں گی۔ تو اس میں نے لکھا کہ جناب یہ مانگ بھرو سجنا تحریک نہیں ہے۔ اس میں نے لکھا کہ نیازی صاحب یہ مانگ بھرو سجنا فلم نہیں ہے، یہ جیل بھرو تحریک ہے، اور اس کی تاریخ گاندھی، حسرت موہانی، مولانا حسرت موہانی، ایم آر ڈی، پیپلز پارٹی، اور پاکستان میں اگر دیکھیں تو ایم آر ڈی اور پیپلز پارٹی کی جو سیاسی جد و جہد ہے وہ ان قربانیوں سے عبارت ہے۔ تو میں نے بڑے وثوق سے کہا کہ خان صاحب آپ یہ جیل بھرو کا اعلان کر بیٹھے ہیں، یہ مانگ بھرو سجنا نہیں ہے۔ تو پھر ثابت ہوا کہ کوئی فوٹو کھنچوا کے نیچے آ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے لیے بات کر رہا ہے کہ جی میں نے ادھر تصویر لگانی تھی، کسی کی والدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خود یہ جیل گھر میں بیٹھا ہوا اور میرا بیٹا جیل میں ہے۔ 2 دن نہیں نکالے اور ان کا پتا پانی ہو گیا۔ ابھی ایک جھوٹ ختم ہوتا نہیں، دوسرا جھوٹ، یہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے موضوع بنتے ہیں جب سچ آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنی دوسری، کیونکہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات نہیں ہو سکتی، ان کا کمپیریزن ادھر ہی ہونا ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں کوئی دوسری پارٹی، کوئی پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی، اے این پی، نون لیگ، اور یہ دوسری جماعتیں بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، کسی جماعت کی اتنی بلکہ ہے ہی نہیں۔ ان کا ٹوٹل تکیہ پی ٹی آئی کا فیک نیوز پر ہے۔ فیک نیوز، فیک لیڈرشپ، فیک دعوے، فیک الزام۔ اچھا، ان کی تقریر خان صاحب کی میں نے خود سنی۔ یہ بد نصیبی ہے کہ ان کو سننا پڑتا ہے۔ کبھی انہوں نے کہا تھا ایم کیو ایم کے لیے کہ حوصلہ ہے ان کا، ایم کیو ایم والوں کا بڑا حوصلہ ہے کہ یہ اس کو سنتے ہیں۔ ایک تو یہ پی ٹی آئی کو خطاب کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، اور جی قوم سے خطاب۔ بھائی قوم میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کو نہیں سننا چاہتے، جو آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ قومی اسمبلی کے علاوہ بھی اعتماد کوئی نہیں ہے۔ ایک ان کی سپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا، سٹیٹمنٹ تھا کہ باجوہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین جرنیل ہیں۔ پھر جب انہوں نے ایکسٹینشن دی تو کہا کہ 3 مہینے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا عمر بھر کی ایکسٹینشن کی بھی بات کی۔ ایک پیج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنا عام ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا معتبر ادارے کو جان چھڑانا پڑی کہ یار اس سے جان چھڑوائیں، یہ کیا ایک پیج، اور ملک کا بیڑا غرق کر گیا۔ اب یہ نئی بات سنی ہے کہ جناب کورٹ مارشل کیا جائے جنرل باجوہ صاحب کا، انہوں نے مجھے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے۔ تو جب تانگے، سواریاں، رکشے اور ہوائی جہاز بھر بھر کے آپ کی پارٹی میں جوائن کروا رہے تھے، تب نہیں بنتا تھا کورٹ مارشل؟ اور جنرل فیض حمید جنہوں نے الیکشن کا ایسا بیڑا غرق کیا، سب کچھ کر کے بھی خان صاحب الیکشن میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جس طرح حکومت بنائی، الائز دیے، اتحادی دیے، یہ سب جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، آج وہ سب سے بڑے حمایتی ہو گئے، اور جو چپڑاسی ہونے کے لائق نہیں تھے ان پر تکیہ ہو گیا۔ 3 سال 7 مہینے 4 دن حکومت رہی،
اور صوبوں میں تو اب آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے. آپ کا کوئی ایک دعویٰ، کوئی ایک وعدہ، کوئی ایک بات پوری ہونا تو درکنار ایک سے دوسری بات ملتی ہو، ایک سے دوسرا بیانیہ ملتا ہو. میرے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ خط ہے میرے پاس سائفر. اور پچھلے دنوں علیمہ صاحبہ گئی ہوئی تھی، امریکن کے ساتھ تصویریں تھیں، لابنگ چل رہی ہے، آپ کے پاس وفد آ رہے ہیں. پھر میرے خلاف ملک کے اندر سے سازش ہوئی، اور سازش نیچے آتی آتی محسن نقوی صاحب تک آ گئی. عمران نیازی ایک وائرس ہے، اور اس وائرس نے ہماری ثقافت کا بیڑا غرق کر دیا. ورجینیا میں ایک ہماری بہن ہے ضیاء القمر بٹ صاحبہ، بہت ہی باشعور، بہت ہی محب وطن، اور زبردست ان کا پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ہر حوالے سے ان کی گرپ ہے ان سب حالات پر. ان کا ایک ہی کنسرن ہے کہ پاکستان کی ثقافت، پاکستان کا جو روایات تھی وہ اس شخص نے فنا کر کے رکھ دی. اب پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ اقتصادی سے زیادہ، معاشی سے زیادہ خارجی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ قسمت اچھی ہے پاکستان کی، جو وہ شاہ صاحب، جو شاہ محمود قریشی 2 دن جیل میں رہے تو کہتے ہیں 7 والے جیل میں جو مجرم تھے، حالانکہ مجرم پریشان تھے کہ یار یہ ساتھ کون آ گیا، کوئی 2 فٹ دور رہ کر سپاہی بات سنتے تھے. خیر اس کی وجہ کچھ اور تھی، سب کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ فاصلے پہ کیوں رہتے ہیں. اور یہ پاکستانیوں کی قسمت، ہمارے ملک کی قسمت اچھی کہ بلاول بھٹو جیسا وزیر خارجہ ملا جس نے پاکستان کو تنہائی سے نکالا. چائنا اتنا ناراض ہوگا یہ آئیڈیا نہیں تھا پی ڈی ایم کو. امریکہ کو عمران خان نے جتنا سرو کیا، شاید ہی تاریخ میں کسی نے اتنا سرو کیا ہو. جو سی پیک کا حال انہوں نے کیا وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے تھا. امریکن پریزیڈنٹ کو ملنا، خان صاحب نے سوچا کہ جناب میں تو ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو ادارے ہیں، جو محکمہ جات ہیں، ان میں ربط نہیں ہے، ایک مربوط نظام نہیں ہے، جس میں نہیں پتہ آبادی کتنی ہے، کتنی آبادی کا بندوبست کرنا ہے، اور ایک محکمہ دوسرے محکمے کے ساتھ تعلق میں نہیں ہے. اور اب عدالتی بحران جو اٹھا ہے اس نے بھی اینکرز اور دوسرے لوگوں کی طرح جانبدار کر دیا. اب ٹرکوں کی باتیں سنی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سعودی عرب والے ہم سے جو ناراض ہوئے ہیں نا، باقی باتیں تو ہوں گی، وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ اتنی خبریں کرپشن کی نکلی کہ کوئی ارب سے کم، یعنی 1 ارب 50 ارب انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ کیا یہ عرب سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. تو بہرحال ٹرک کی باز گشت سنی گئی، یہ آڈیوز، یہ ویڈیوز لیک، یہ جو بھی ہے، یہ پہلے کون کر رہا تھا، اب کون کر رہا ہے؟ جو کورٹ مارشل کرنا ہے جنرل باجوہ صاحب کا، فیض حمید کا کیوں نہیں کرنا؟ وہ جو ہیں ظہیر الاسلام صاحب، پاشا صاحب، یہ پائنیئر جو تھے سارے، تو یہ اس وقت کرنا ہے جب سوچا کہ جناب اب شاید مجھے جنرل باجوہ صاحب نے نقصان پہنچایا. حالانکہ باجوہ صاحب کے لیے سنا گیا کہ انہوں نے جاتے جاتے بھی پرویز الہی وغیرہ کو پیغام دے دیا کہ جناب اس کو جوائن کریں. بہرحال یہ اندر کی باتیں ہیں، یہ محلاتی محکمہ جاتی سازشیں ہیں. جو عوام کا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی، بے روزگاری، اور یہ اس طرح سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں اور اسحاق ڈار صاحب، یہ خصوصی ان کو توجہ دینا چاہیے. اور بلاول بھٹو نے بہت کام کیا، ان کو مزید ضرورت ہے
کہ بیرونی دنیا سے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کیے جائیں جس طرح کبھی ہوا کرتے تھے ان کے نانا کے وقت میں، ان کی والدہ محترمہ کے وقت میں، اور میاں صاحب کے دور میں بھی ہمارا گزارا ہو رہا تھا، بہت اعلیٰ گزارا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو دنیا کے بہترین ملکوں کے حکمرانوں کو، ملکوں کو ناراض کیا، وہ پاکستان کو خسارے میں ڈال گیا۔ اس کے علاوہ الیکشن ہیں، انتخابات ہیں، اس میں جس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کا خیال تھا کہ یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھے لوگ ہیں یہی جیل بھر دیں گے۔ میں نے گرفتاریاں دیکھی ہیں، میں نے ایم آر ڈی کی تحریک میں حصہ لیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ گرفتاری دینے والے کون ہوتے ہیں، جد و جہد والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ایک مخصوص حوالے سے تعارف کے ساتھ کسی سیاست میں آنے والے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے گجرانوالہ میں ایم آر ڈی کے ایک نوجوان نے گرفتاری دی تو اس کو پولیس والوں نے تو نہ اتنا کچھ کہا، پولیس کے اس کو ابھی پکڑنے سے پہلے ضیاء الحق کے وزیر کے گماشتوں نے اس کی وہ درگت بنائی کہ مارنا، پیٹا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ تو وہ میرے بھی واقف تھے، میں نے کہا یا شرم کرو، یہ کوئی، تو آج وہ بھی بڑے ڈیموکریٹک بن رہے ہیں۔ بہرحال اس ملک میں کون پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے تھے، کس پارٹی میں تھے، الیکٹیبلز ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوہڑ ہو چکی ہیں، ان کو نئے چہرے لانے چاہیے۔ لوگ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے مقامی قیادتوں کی۔ یہ نون لیگ میں محترمہ مریم نواز نیا چہرہ آئی ہیں، 2 ہفتوں میں عمران خان کو انہوں نے کجے میں ڈال دیا، بند کر کے رکھ دیا۔ بلاول بھٹو ہیں، یہ حالیہ تاریخ میں انہوں نے لانگ مارچ کیا، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک بڑھتا ہی چلا گیا، نیا چہرہ ہے۔ تو نئے لوگوں کو آنے دینا چاہیے۔ یہ اگر سیاسی جماعتیں جوہڑ بن جائیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ہمارا جو نظام ہے اس میں یہ بات دیکھنا ہوگی کہ جن لوگوں نے دیا انہوں نے کیسے چلایا۔ میرے وکالت میں استاد تھے خواجہ جاوید صاحب، انہوں نے کہا کہ 2 باتوں پر گورے نے سمجھوتا نہیں کیا، ایک آرمی میں اپوائنٹمنٹ کے لیے، آرمی میں بھرتی کے لیے، اور دوسرا عدالتوں میں۔ اور آپ دیکھیے کہ آرمی میں بھرتی کے حوالے سے آج بھی میرٹ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ بطور ادارہ آرمی نمبر 1 ہے۔ اس کے لوگ آپ کمپیریزن کر لیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جنہوں نے جزیرے خریدے، جن کے ساتھ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، وہ ایک انڈیویجول کا رول ہے، وہ اس پر سارا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ لیکن میرٹ پہ پورا ایک محکمہ جب قائم ہوتا ہے تو اس کی جو ڈلیوری ہے وہ قابل دید نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں عدلیہ ہے، اس میں کیا اگر یہ دور ہم نے سوچا تھا کہ یہ بھی آئے گا کہ ٹرکوں کی باز گشت ہوگی اور ایک لے مین کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں بینچ کے پاس کیس ہے تو اس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ مائیں روز روز رستم کیانی پیدا نہیں کرتی، کارنیلیس اور دوراب پٹیل پیدا نہیں ہوتے، اور محترم فائز عیسیٰ بھی میں نعمت سمجھتا ہوں۔ مجھے کوئی سروکار نہیں کہ دوسرے جج صاحبان کیسے ہیں، میں جن کے متعلق جو رائے رکھتا ہوں وہ بیان کر دی۔ پھر واپس آتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو ساری زندگی کی ایکسٹینشن دینے والے صاحب فرماتے ہیں ان کو کورٹ مارشل کریں، اور جو نئے آرمی چیف ہیں ان سے ملاقات چاہتا ہوں۔ کس حیثیت سے؟ چلیں، یہ تو
اداروں کا مسئلہ ہے، لیکن ایک بندے کی خصلت کا تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ کیا ہے اور کیا اس کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ میری وزیر اعظم صاحب سے اور عنان حکومت جن کے پاس ہے ان سے گزارش ہے کہ مہنگائی لوگوں سے زندگی کیا، مہنگائی نے موت مہنگی کر دی ہے۔ رحم کرنا چاہیے سب کو، جو کچھ کر سکتے ہیں اس قوم کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ڈاکٹر فیسیں کم کریں، 2 دن دکان نہیں چلتی تو 4-5 ہزار روپیہ 2 منٹ مریض دیکھنے کا لیتے ہیں۔ آپ یہ جو سڑک پہ رویے دیکھ لیں، جن کی بڑی گاڑی ہے وہ پیدل کو کیا، چھوٹی گاڑی والے کو رستہ نہیں دیتے۔ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، پیسہ ہے، 2 ڈالے کالے لگائے ہوئے ہیں۔ بندہ میرا دوست ایک امریکہ سے آیا، کہتے ہیں آصف یار یہ کیا ہے کہ 2 ڈالے یہ کس؟ میں نے کہا جن کی کوئی عزت نہیں نا، وہ ذرا سڑک پہ چلتے ہیں تو ارد گرد کو یہ دکھانے کے لیے کہ شاید کوئی یہ جا رہا ہے بندہ۔ پروٹوکول ختم ہونا چاہیے، مراد واپس ہونی چاہیے، اور کبھی کیا کوئی حساب لے گا؟ وہ ڈیم والی سرکار، جناب کیا نام ہے ان کا، علی اعجاز جیسی جن کی شکل ہے، وہ ثاقب نثار صاحب سے، کہ آپ نے کس اس حوالے سے لوگوں کو مراد دیں، اور جن کی وہ نہیں بنتی تھی پینشن، اس کا ایک بلو 5 ایئرز پینشن سے اربوں روپے حکومت نے قومی خزانے سے لٹا دیے اور لٹتے رہیں گے، اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور ایسے چلایا نظام کو۔ میں کہتا ہوں کہ حد ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور اگر الفاظ ہوں بھی تو سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کس طرح چلایا ہے۔ کیا باتیں ہیں جی۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم کرے، اور پروردگار اس قوم پر رحم کرے، اور یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، جو ثقافت کو کھا رہا ہے، جو رزق کو کھا رہا ہے، جو خدا کی نعمتوں کے فقدان کا سبب بنا ہے، اللہ کریم اس سے جان چھڑائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔